تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض رہے. کس وجہ سے؟ اللہ کے راستے میں نکل گئے. ہمیشہ وقت لگانے والے، ہمیشہ ہر قدم پر قدم اٹھانے والے. انہیں ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ ہر گناہ کو ہم نے گناہ سمجھا ہے، اللہ کے راستے سے پیچھے رہ جانے کو گناہ نہیں سمجھا ہے. اللہ کے راستے سے پیچھے رہ جانے کو گناہ نہیں سمجھا. کہ نبی کی بنائی ہوئی امت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں سے بنائی ہوئی امت، وہ بغیر کلمے کے دنیا سے جا رہی ہو اور ہم اپنے کمانے کھانے میں مصروف ہوں. اپنے دل سے سوال کیا جاوے تو کتنا بڑا گناہ معلوم ہوتا ہے کہ جس محنت کے لیے، جس امت کو بنانے کے لیے نبی کے نواسے پیاسے رہے ہیں، جس امت کو بنانے کے لیے نبی کی شہیدی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ہم اپنے بچوں کو کبھی بھوکا دیکھ سکتے ہیں؟ اپنے گھر کے اندر اپنے والدین کو تکلیف میں دیکھ سکتے ہیں؟ اپنے بھائی بہنوں کو تکلیف میں دیکھ سکتے ہیں؟ جن سے محبت کرتے ہیں ایک لمحہ پریشانی میں ان کو نہیں دیکھ سکتے ہیں. اور یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل، آپ کی اولاد، بھوک اور پیاس، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اس پیاس میں اور اس بھوک میں بیٹھی ہوئی ہیں کہ کمر سیدھی کرنے کی قوت بھی ختم ہو گئی ہے بھوک کی وجہ سے. محترم دوستو بزرگوں، سارے گناہوں کو گناہ سمجھا، اللہ کے راستے سے پیچھے رہ جانے کو. حضرت یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں ترتیب سے وہ لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں جو اس کام کو نبی والا کام نہ سمجھ کر ساری دنیا میں پھیلے ہوئے خیر کے کاموں کی طرح ایک خیر کا کام سمجھتے ہیں کہ بھئی کلمہ نماز صحیح کرنے کا کام تھا، لگ کر کلمہ نماز ٹھیک ہو گیا، بس اب بیٹھ گئے. جنہوں نے نبی والا کام سمجھا، جنہوں نے نبی والا درد سمجھا، وہ اللہ کے راستے سے قدم پیچھے رکھنے کو، اللہ کے راستے سے پیچھے رہ جانے کو گناہ سمجھتے ہیں. یہ حال صحابہ کرام کا تھا. اللہ کے راستے سے پیچھے رہ جایا کرتے، کبھی مال کی تنگی کی وجہ سے، کبھی اللہ کے راستے سے روک دیے گئے تو قرآن ان کے درد کو بیان کر رہا ہے. اس افسوس کے ساتھ رکا کرتے تھے، اس افسوس کے ساتھ. حضرت فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کا حال یہ تھا کہ اللہ کے راستے میں قبول ہو جانے کے لیے، اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے اپنے سچے اعذار چھپا لیا کرتے تھے. عذر سچا ہوا کرتا تھا مگر چھپا لیا کرتے تھے. اور اللہ ہماری حفاظت فرمائے. منافقین کا حال یہ ہوتا تھا کہ اللہ کے راستے سے رکنے کے لیے جھوٹے اعذار بیان کر رک جایا کرتے تھے، جھوٹے اعذار بیان کر کے. اس لیے میرے محترم دوستو بزرگوں، ترتیب کا چھوٹ جانا سب سے بڑے نقصان کی بات ہے، سب سے بڑے نقصان کی بات. اس لیے ان ترتیب والوں کو ہر خوشامد کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکالنا بہت مشکل سے تشکیل ہوگی، بہت مشکل سے. ان کی خوشامد کریں. اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے تیار ہو گئے تو ان کو فوراً اپنے ساتھ لے لیں. اگر نکلنے کے لیے تیار نہ ہوئے تو ان سے کہہ دیں کہ اچھا آپ کے علاقے میں جماعت آئی ہے، آپ ہماری نصرت کر دیجئے، ہماری رہبری کر دیجئے، ہمارا تھوڑا سا ساتھ دے دیجئے. انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ ساتھ دینے سے کوئی انکار نہیں کرے گا. ساتھ دینے کے لیے تو تیار ہو ہی جائیں گے. اب ملاقاتوں کے اندر، اب اپنے ساتھ مسجد میں ان کو اپنے ساتھ رکھا جاوے، اپنے ساتھ مذاکروں میں، اپنے ساتھ ملاقاتوں میں، اپنی ملاقاتوں کے اندر، اپنے تشکیلی گشتوں کے اندر ان کو رہبر بنا لیا جائے. کیا بنا لیا جائے؟ رہبر. کیا آپ ہماری رہبری کر دیجئے. 2-3 گشتوں میں رہبری کروائی، اس کے بعد ان کو اپنے گشتوں کے اندر متکلم بنا لیں. کیا بنا لیں؟ متکلم. اب متکلم بن گئے. پہلے اپنا عذر بیان کر رہے تھے، اپنی بیماری بیان کر رہے تھے، اپنی دکان کا مسئلہ بیان کر رہے تھے، اپنے کھیت کا مسئلہ، اپنے گھر کے بیمار کا مسئلہ بیان کر رہے تھے. اب متکلم بن کر سامنے والے کی بیماری کے مسئلے کو اللہ کے راستے سے حل کروائیں گے کہ اللہ کے راستے میں نکل جاؤ، تمہارے سارے مسائل حل ہو جائیں گے. اللہ کے راستے میں نکلو گے، دکان کا مسئلہ حل ہو جائے گا. اللہ کے راستے میں نکلو گے، کھیت کا مسئلہ حل ہو جائے گا. اب داعی بن کر جب دوسرے کا مسئلہ اس مبارک محنت کے ساتھ حل ہونے کو بتلائیں گے تو سب سے پہلے اپنا اندر مسئلہ حل ہو جائے گا. اس لیے محترم دوستو بزرگوں، داعی کی دعوت سب سے زیادہ اس کے اپنے اندر کے باطل کو توڑتی ہے. سب سے زیادہ کس کو توڑتی ہے؟ اپنے باطل ٹوٹتا ہے دعوت سے. اور سب سے زیادہ دعوت اپنی ذات پر اثر کرتی ہے. اس طرح امید ہے انشاءاللہ تعالی اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے بھی تیار ہو جائیں گے. اس طرح ہمیں خصوصی ملاقاتوں کے اندر علماء کی زیارت، علاقے کے بعد سب لوگوں کی تشکیل، حوصلہ افزائی کے ساتھ پھر یہ ترتیب والوں کو ہر ممکن کوشش اللہ کے راستے میں نکالنا ہے. اس کے بعد یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں نکل کر تشکیلی گشت ہے. کون سا گشت ہے؟ تشکیلی گشت ہے. اہم ترین گشت اللہ کے راستے میں نکل کر ہمارا تشکیلی گشت.
یہ فرماتے ہیں کہ تشکیل اصل میں کہتے ہیں شکل کے بدلنے کو. کس کو کہتے ہیں؟ شکل کے بدلنے کو. جو محنت قربانی، جو رات دن، جو مال اور دولت، جو جان دنیا پر لگ رہی تھی، اس کے رخ کو بدل کر دین پر لگوانا ہے. اس کا رخ بدل کر کہاں لگانا ہے؟ دین پر لگوانا ہے. اس لیے میرے محترم دوستو بزرگوں، سب سے پہلے حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ تشکیل ماحول کو چاہتی ہے. تشکیل کیا چاہتی ہے؟ ماحول چاہتی ہے کہ ماحول میں آنے سے دل بدلتا ہے. جب دل بدل جاتا ہے تو رخ کے بدلنا بھی آسان ہے. رخ کا بدلنا بھی کیا ہے؟ آسان. اسے فرمایا کرتے تھے کہ گھروں پر بیٹھ کر تشکیل نہ کرو. گھروں پر بیٹھ کر کیا نہ کرو؟ گھروں پہ بیٹھ کر تشکیل مت کرو. حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیان کے الفاظ ہیں کہ ٹوٹی ہوئی چھت اللہ کے راستے میں جانے سے روکے گی، بیمار بیوی اللہ کے راستے میں جانے سے روکے گی، جو پریشانی گھر میں نظر آ رہی ہوگی وہ پریشانی اللہ کے راستے میں جانے سے روک رہی ہوگی. سب سے پہلے ان کو اٹھا کر ماحول میں لے کر آ جاؤ. مسجد والا ماحول. یہاں لا کر 2 رکعت نماز پڑھوا دی، یہاں 2 رکعت صلاۃ الحاجہ پڑھوا دی، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھوا دیے. امید ہے اب دل اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے مسجد میں آ کر نرم ہو جائے گا. مسجد میں آ کر کیا ہو جائے گا؟ نرم ہو جائے گا. سمامہ ابن اسال آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، قید ہو کر لائے گئے، قید کر کے لائے گئے. اپنے علاقے کے قوم کے سردار تھے. آپ نے فرمایا سمامہ اسلام قبول کر لو. کہا کہ اسلام نہیں قبول کروں گا. آپ نے فرمایا کہ لے جا کر مسجد کے ستون سے باندھ دو. کہاں بندوایا؟ مسجد کے ستون سے. سمامہ ابن اسال کو مسجد کے ستون سے بندوایا. مسجد کوئی قید خانہ نہیں ہے، مسجد کوئی جیل خانہ نہیں ہے. ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ یہ تربیت گاہ، یہاں تربیت گاہ میں رکھا ہے. 24 گھنٹے رکھا. پھر آپ تشریف لائے، آ کر فرمایا سمامہ اب بتلاؤ اب کیا حال ہے؟ اب کیا حال ہے؟ ایک شعر پڑھا کرتے تھے، ان تقتل تقتل زاد من وان تنعم تنعم علی شاکرین. اگر مجھے قتل کر دو گے تو اپنے علاقے کا سردار ہوں، اگر مجھے آزاد کر دو گے تو آزاد کرنے پر شکر گزار قدردان پاؤ گے. پھر اگلے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے، پھر پوچھتے سمامہ اب بتلاؤ کیا حال ہے؟ حضرت فرماتے ہیں جس طرح ایک مریض کو ہسپتال میں رکھا جاتا ہے، ایک مریض ہسپتال میں داخل ہو گیا اپنے علاج کے لیے، پھر روزانہ ڈاکٹر اس کے بعد چکر کاٹتا ہے. کیا کرتا ہے؟ راؤنڈ پر آتا ہے نا ڈاکٹر کہ 10 بجے ڈاکٹر صاحب کے آنے کا وقت ہے، آ کر حال پوچھیں گے کہ اب بتلاؤ کل سے اب تک کتنا افاقہ ہوا ہے. اس طرح امت کے لیے تربیت گاہ مسجد کو بنایا، اور 24 گھنٹے کے بعد آ کر پھر پوچھ رہے اب بتلاؤ سمامہ کیا حال ہے؟ اب کیا حال ہے؟ پھر وہی شعر پڑھا، ان تقتل تقتل زاد من وان تنعم تنعم علی شاکرین. 2 دن گزر گئے، تیسرے دن پھر تشریف لائے، پھر یہی شعر پڑھ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن بعد فرمایا اب ان کو آزاد کر دیا جائے. اب کیا کر دیا جائے؟ آزاد ہو گئے. جانے کی اجازت مل گئی. مسجد سے نکلے، جنگل تشریف لے گئے، نہا دھو کر کپڑے بدل کر پاک صاف ہو کر مسجد میں داخل ہوئے اور اسلام قبول کر لیا. اسلام قبول کر لیا. حضرت فرماتے ہیں کہ 3 دن پہلے کفر پر اسلام سے انکار کرنے والے 3 دن مسجد میں رہ کر جب کفر سے اسلام کے لیے دل نرم ہو گیا تو ایک ایمان والے کا مسجد میں آ کر اللہ کے راستے میں نکلنے، دین کو زندگی بنانے، اللہ کے راستے میں قدم اٹھانے کے لیے دل کیسے نرم نہیں ہو سکتا؟ سب سے پہلے تم ماحول کی جگہ پر تو لے کر آؤ کہ ماحول میں آ کر دلوں پر اثر ہوتا ہے. کس پر اثر ہوتا ہے؟ دل پر. طفیل ابن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفار نے اتنا ڈرا دیا کہ ان کی بات مت سننا، نعوذ باللہ، ان کی بات سحر کی طرح اثر کرتی ہے. جو ان کی بات سن لیتا ہے وہ انہی کا ہو کر رہ جاتا ہے. وہ کیا ہو جاتا ہے؟ انہی کا ہو کر رہ جاتا ہے. فرماتے ہیں اتنا ڈرایا کہ کانوں میں روئی ڈال کر آ گئے. کانوں میں کیا کر گیا ہے؟ روئی ڈال کر کہ کوئی بات کان میں نہ پڑ جائے. جب ماحول کے اندر آ گئے تو دل پر اثر ہوا کہ طفیل تو سمجھدار آدمی ہے، اچھے برے کو جاننے والا ہے، بات اچھی لگی تو قبول کر لیجو، اچھی نہ لگی تو رد کر دیجو. بس کانوں سے روئی نکالی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی اور اسلام قبول کر لیا. اس لیے میرے محترم دوستوں بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ سب سے پہلی تشکیل کا سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ ماحول میں لا کر تشکیل کی جائے. کہاں تشکیل کی جائے؟ ماحول میں لا کر. اور دوسری بات حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشکیل کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ تشکیل کرنے والا، بہت اہم بات، تشکیل کرنے والا تشکیل ہونے والے کی دنیا سے متاثر نہ ہو. کس سے متاثر نہ ہو؟ اس کی دنیا سے. اگر اس کی دنیا سے متاثر ہو گئے تو یہ فرمایا کرتے تھے کہ تم نے ان کی ساری صلاحیتوں کو باطل کے حوالے کر دیا ہے. کیا کر دیا؟ باطل کے حوالے.
کہ دنیا تو دن رات محنت کروا رہی ہے، دن رات 60 سال کی زندگی گزر گئی تو بڑھاپے میں بھی اپنے پر محنت کروا رہی ہے، اور باطل نے اپنی بات کو پہنچانے میں، اپنی بات کو اپنے رنگ میں ڈھلانے میں کہیں تک بھی محنت میں پیچھا نہیں چھوڑا، اور ہم یہ سمجھ کر چھوڑ دیں بیچارہ دکان والا، بیچارہ کھیت والا، بیچارہ کمپنی والا، بیچارہ شو روم والا، بیچارہ جو ہے کارخانے والا 4 مہینے کے لیے نکل گیا تو اس کے کارخانے کا نقصان ہو جائے گا، اگر یہ سمجھ کر چھوڑ دیا تو اس کی صلاحیت کو باطل کے حوالے، بلکہ اس درد کے ساتھ تشکیل ہو، اس درد کے ساتھ کہ 60 سال گزر گئے دکان پر بیٹھے بیٹھے، 60 سال گزر گئے کارخانہ بناتے بناتے، 60 سال کی زندگی گزر گئی ہے، ایک نماز نہیں بنائی، ساری زندگی کی محنت اس کو قبر میں ایک لمحہ نفع نہیں دے گی، ایک لمحہ کیا نہیں دے گی؟ ایک لمحہ نفع نہیں دے گی، ساری زندگی کی محنت اس کو ایک لمحہ نفع نہیں دے گی۔ اگر یہ سوچ کر تشکیل کی جائے، اس درد کے ساتھ تشکیل کی جائے تو 4 مہینے بھی تھوڑے معلوم ہوں، 4 مہینے بھی کیا معلوم ہوں؟ تھوڑے معلوم کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کی خاطر قربانیاں دینے والے، امت کی خاطر گھروں میں فاقے برداشت کرنے والے، امت کی خاطر کیسی کیسی تکالیف اٹھانے والے، کہ صحابہ کے دیکھ کر، آپ کو تکلیف میں دیکھ کر آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو ٹاٹ پر بوریے پر لیٹا ہوا دیکھا، بوریے کے نشان آپ کے جسم مبارک پر دیکھے، سارے گھر میں نظر دوڑائی، فرماتے ہیں میں نے آپ کے سارے گھر میں نظر دوڑائی، کچھ کھالیں آپ کے گھر میں دی، تھوڑا سا کھانا تھا، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عمر کیوں رو رہے ہو؟ یا رسول اللہ آپ کا دشمن اتنی راحت کی زندگی گزار رہا ہے اور آپ ایسی تکلیف کی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ فرماتے ہیں کہ 30 دن 30 راتیں مجھ پر بلال پر ایسی گزر جایا کرتی تھی، 30 دن 30 راتیں، کہ کھانے کے لیے کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی تھی کہ جسے کوئی جاندار کھا سکے، جسے کون کھا سکے؟ کوئی جاندار، سوائے تھوڑے سے کھانے کے۔ 2 دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت میں آتا ہے پیٹ بھر کر جو کی روٹی نہیں کھائی، 2 دن تک پیٹ بھر کے لگاتار۔ امی عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا 2 مہینے گزر جایا کرتے تھے، آپ کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ حضرت جی مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو دوزخ سے بچانے کی خاطر اپنے گھروں میں فاقے برداشت کر کے گئے ہیں، اور ایک یہ امت ہے کہ اپنی خواہشات قربان نہیں کر سکتی نبی کے لیے۔ ایک دکان سے 2 دکان ہو جاویں، ایک گھر سے 2 گھر ہو جاویں، 1 روپیہ سے 2 روپیہ ہو جاوے، 2 روپیہ سے 4 روپیہ ہو جائیں، ساری زندگی کی محنت اسی میں جھونک دی۔ 23 سالہ زندگی جس قربانی پر گزار کے گئے ہیں، ایک امتی کے پاس 4 مہینہ نہ ہو لگانے کے لیے، کتنے افسوس کی بات۔ اسی لیے حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میرا دل نہیں چاہتا کہ کوئی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے والا، کوئی کلمے والا بغیر دنیا سے 4 ماہ لگائے ہوئے چلا جائے۔ کم از کم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلانے کے لیے اے اللہ کہ تیرے کمزور تھے مگر تیرے دین کی محنت کی خاطر 4 مہینے لے کر آئے۔ کیا لے کر آئے؟ 4 مہینے لے کر آئے، کم از کم 4 مہینے تو اللہ کے پاس لے جانے کے لیے ہمارے پاس۔ اس لیے میرے محترم دوست بزرگوں، حضرت مولانا الیاس مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہما کے زمانے میں جماعتیں روانہ ہوتی تھی جہاں سے روزہ جماعت کا نکلنے کا کوئی امکان نہیں، جہاں علاقے والے کام کو جانتے بھی نہیں تھے، وہاں یہ کہہ کر بھیجا کرتے تھے کہ 4 ماہ سے کم کی تشکیل مت کرنا۔ میوات والے 4 ماہ کی تشکیل علاقوں میں جا کر کیا کرتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ 4 ماہ کی جماعتیں نکلوایا کرتے تھے، اور آج تک نکلوا رہے ہیں۔ کراچی جماعت چلی گئی، کراچی والوں نے کہہ دیا آپ علاقے میں جائیں گے تو ہم علاقوں میں جائیں گے تو علاقے والے ہم سے بھی کہیں گے، کیا کہیں گے علاقے والے؟ سب سے پہلے ہم جائیں گے تو علاقے کے ذمہ دار ہم سے آپ سے کہہ دیں گے کہ بھئی یہاں 4 مہینے کی تشکیل مت کرنا۔ کیا مت کرنا؟ 4 مہینے کی تشکیل۔ 4 مہینے کی تشکیل کرو گے تو لوگ اکتا جائیں گے، 4 مہینے کی تشکیل کرو گے تو لوگ بدک جائیں گے، یہاں تو کمپنیوں والے، علاقوں والے بڑے مصروف لوگ ہیں، ان کی تشکیل مت کرنا۔ یہاں تو تم سے روزہ کی تشکیل کر لو، چلے کی تشکیل کر لو، مسجد کی آبادی کی تشکیل کر لو، بس یہی بہت تشکیل ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہ ذمہ دار حضرات سب سے زیادہ خود ڈرے ہوئے ہوتے ہیں کہ کہیں ہماری تشکیل نہ ہو جائے، جماعت بن گئی تو ہمیں لے جانی پڑے گی، اس ڈر میں تشکیل ہی کو انکار کرتے تھے۔ کراچی جماعت گئی میوات والوں کی، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں یہ سنا ہے کہ کراچی والوں نے کہا، کراچی جا کر کہا کہ بھئی ہم 4 مہینے کی تشکیل کرنے کے لیے آئے ہیں، 4 مہینے کی تشکیل کرنے کا۔ کراچی والوں نے کہہ دیا کہ بھئی یہاں تو بڑے مصروف لوگ ہیں،
کمپنیوں والے، علاقوں والے، ٹائم ٹیبل کے ساتھ چلنے والے، یہ وقت آفس کا، یہ گھر کا، یہ دکان کا، یہ فلانے کام کا، تم ان کو مسجد میں وقت لے لو، تم ان کے سہ روزہ لگوا دو، بہت بڑی بات ہے۔ میوات والوں نے کہہ دیا کہ ہم سے تو یہ کہا گیا ہے کہ 4 مہینے کی تشکیل کرنی ہے، 4 مہینے کی تشکیل کرتے ہیں تو ہم آپ کے یہاں کام کریں گے، ورنہ آپ کی کراچی ہمیں کوئی کام کرنے کا شوق نہیں، ہم واپس نظام الدین جا رہے ہیں، جیسا حضرت نے کہا تھا ایسا کام کریں گے۔ کراچی والوں نے کہا کہ تم ضد پر ہو تو چلو کر کے دیکھ لو۔ 4 مہینے کی تشکیل کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمانے میں وہاں سے 4 ماہ کی جماعتیں نکلوا کر دکھلائی۔ محترم دوستو بزرگو، کام تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، ہم سب کے سب مل جاویں، اللہ کی مدد ہٹ جاوے، ایک فرد کو مسجد نہیں لا سکتے، ایک کو سہ روزہ نہیں لگوا سکتے۔ اور جب کام اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، اللہ کی قدرت سے ہی ہوگا، تو پھر اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ 4 مہینہ ہو یا 1 سال، 4 ماہ ہو یا 1 سال۔ اس لیے اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہوئے 4 ماہ کی کم از کم تشکیل کرنی ہے۔ اور محترم دوستو بزرگوں، تشکیلی گشتوں کے اندر ایک بہت اہم بات یہ ہے کہ علاقوں کے اندر ہماری تشکیل میں تشکیل کا میدان ہر کلمے والا فرد ہے۔ ہم جس مسجد میں قیام کر رہے ہیں، 150 مکانات والی مسجد، 200 مکانات والی مسجد، مثال کے طور پر جتنے بھی مکانات مسجد کے اطراف میں ہوں، ہر گھر پر ہم ملاقات کریں، ہر گھر پر۔ حضرت جی مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ کام کرنے والوں کے درمیان محدود ہو کر رہ جانا یہ کام کا سب سے بڑا نقصان ہے۔ یہ کام کا کیا ہے؟ بڑا نقصان، کہ ہماری جماعتیں علاقوں میں جاویں اور وہاں ممبر پر امام صاحب سے کہ بھئی 4 ماہ والوں کی فہرست دے دو، چلے والوں کی فہرست دے دو، ہم تبلیغ والوں میں ہی ملاقات کریں گے۔ فرماتے تھے کام کا بڑا نقصان کہ کام والوں کے درمیان محدود ہو کر رہ جائے۔ ہمارا میدان محنت تو ہر کلمے والا، ہم یہ سمجھ کر چھوڑ دیں فلانا ہمارے ذہن کا ہے، فلانا ہمارے خیال کا ہے، فلانا ہمارے خیال کا نہیں ہے، فلانا ہمارے ذہن کا نہیں ہے، فلانا ہمارے طبقے کا نہیں ہے۔ ہمیں تو طبقوں سے نکال کر امت بنانی ہے۔ کیا بنانی ہے؟ طبقوں سے نکال کر امت بنانے کے لیے نکلے۔ ہم نے ہی کسی کو طبقہ سمجھ لیا تو کیسے امت بنا سکیں گے؟ یہ فرمایا کرتے تھے حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ ادنا ایمان والے کی حقارت بھی اگر دل کے اندر آ گئی تو اللہ تبارک و تعالی عالم کی ہدایت کا کام تم سے نہیں لے سکتے۔ اس لیے میرے محترم دوستوں بزرگوں، ہر کلمے والے کو اپنا سمجھتے ہوئے، کسی کا مزاج نہیں بنا ہوا ہے، کوئی بات نہیں سنتا ہے تو زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ کوئی ہمیں گالی دے دے گا، کوئی اونچی آواز سے بات کر لے گا، کوئی ہم پر اپنے گھر کا دروازہ بند کر کے چلا جائے گا، کوئی ہم پر ناراض ہو جائے گا، کوئی ہمیں گالی دے کر ڈانٹ کر بھگا دے گا۔ اس سے زیادہ اور کیا ہوگا؟ کسی نے ہمیں مار بھی دیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ادا ہو رہی ہیں۔ ہمارے نبی جب یہ تکلیف اٹھا سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں اٹھا سکتے؟ اس طرح علاقوں کے اندر کام کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی جزائے خیر عطا فرمائے۔ کن قربانیوں کے ساتھ علاقے کے اندر کام کیا ہے بھائی اسلم صاحب کو، اللہ تعالی جزائے خیر عطا فرمائے۔ کن قربانیوں کے ساتھ کیا ہے، کتنے پتھر کھائے، کتنی گالیاں کھائیں، کتنے تھوک سہے، کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں، آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے کر کے دکھلا دیا ہے۔ 100 جماعتیں علاقے سے تیار بیٹھی ہوئی ہیں نکلنے کے لیے۔ بھلا ان کا نکلنا ممکن تھا؟ وہ تو جس جگہ پر جب قربانی دی جائے گی دین کی خاطر، اللہ تبارک و تعالیٰ قربانی دینے والے کو اور قربانی دینے والی جگہ کو دونوں کو قبول فرما لیں گے، یہاں ماحول بنا دیں گے اور اس کو قبول فرما لیں گے۔ اس لیے مطلب دوستو بزرگوں، ہر ایک پر محنت ہماری ذمہ داری ہے، ہر ایک پر۔ اور تشکیل کے اندر چوتھی بات یہ حضرت فرماتے ہیں، بڑی اہم بات، کہ تشکیل میں تشکیل کرنے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے واقعات سنا کر نکلنے والوں کو آمادہ کریں۔ نکلنے والوں کو کیا کریں؟ نکلنے والوں کو آمادہ کریں، آمادہ۔ نکلنے والوں کو زبردستی نہیں کرنی ہے، ان کا ہاتھ پکڑ کر نہیں کھینچنا ہے، بلکہ ان کو اندر سے نکلنے کے لیے آمادہ کیا جائے، اتنی خوشامد تشکیل کے اندر کی جائے۔ بس یہ خوشامد والی بات یہ فرماتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشامد پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو ترس آ رہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشامد پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ترس آ رہا تھا۔ ایسی خوشامد کر رہے تھے کہ یہ خوشامد اللہ کے راستے کے لیے تیار کرنے کے لیے۔ حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں سنا ہے کہ اتنی خوشامد کیا کرتے تھے، اتنی خوشامد کیا کرتے تھے کہ میوات والے کہا کرتے تھے، بات میوات والوں کو کوئی سمجھ میں نہیں آتی تھی، بہترین شاندار اردو بولنے والے، آدھی اردو آدھی فارسی، اور ان میواتیوں کو سیدھی زبان بھی سمجھ میں نہ آتے۔ ایسے میواتی لوگ
آپ کی بات ان کو کوئی سمجھ میں نہیں آتی تھی، بلکہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہم تو اللہ کے راستے میں اس لیے نکل رہے ہیں کہ کہیں یہ بڈھا مر نہ جائے، کہیں یہ بڈھا کیا نہ ہو جائے، ہاں کہیں یہ بڈھا دعوت دیتے دیتے مر نہ جائے، اس لیے ہم اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ تشکیل میں خوشامد، اپنے آپ کو تھکاؤ، خوب تھکاؤ، کہ ہمارے تھکنے پر اللہ کو بھی ترس آئے، اللہ کے بندوں کو بھی ترس آ جائے، اللہ تبارک و تعالی ہدایت کی ہوائیں چلا دیں اور پھر یہ اللہ کے راستے میں نکل جائے، اتنی خوشامد کرنی ہے۔ اور یہ فرماتے ہیں کہ ان نکلنے والوں کی پریشانی کو سنو، ان کی بیماری کا حال سنا، ان کی دکان کا حال سنا، ان کے کاروبار کا حال سنا، ان کی پریشانیوں کو سنا، اور ان کی پریشانیوں کا حل صحابہ اکرام کے واقعات سے بتلاؤ۔ کس سے بتلاؤ؟ صحابہ کے واقعات سے۔ آپ بیمار ہیں، صحابہ بھی بیماری میں نکلا کرتے تھے، عمرو بن الجموح پیر سے لنگڑے تھے، اللہ کے راستے میں یہ کہہ کر نکلے تھے کہ بچے جنت کی طرف جائیں، باپ پیچھے رہ جائے، یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ کہہ کر لنگڑے پن میں اللہ کے راستے میں نکلے اور شہید ہو گئے۔ مقداد رضی اللہ تعالی عنہ ایسے بھاری بدن تھے کہ جہاں تشریف فرماتے تھے گوشت لٹک جایا کرتا تھا، لوگ کہتے تھے کہ آپ اللہ کے راستے میں مت جائیے، آپ معذور ہیں، فرمایا کرتے تھے انفروا خفافا وثقالا، ہلکے ہو یا بھاری اللہ کے راستے میں نکلو۔ قرآن پاک کی آیت مجھے رکنے نہیں دیتی۔ اپنے کھیت کا کاروبار کا مسئلہ رکھ رہے ہیں تو ان سے کہہ دو کہ مدینہ منورہ والے اپنے کاروباروں کو، اپنی کھجوروں کو چھوڑ کر نکلے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی زندگیوں میں، ان کے باغات میں، ان کے مدینہ منورہ میں ہر چیز میں برکت کر دی ہے۔ آج مدینہ منورہ چلے جاؤ، ان کی قربانیوں کی برکت کے اثرات، کیسے مدینہ منورہ کی برکات۔ یہ فرمایا کرتے تھے حضرت جی مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جس مسئلے کو چھوڑ کر اللہ کے راستے میں، جس کام کی، جس مسئلے کی قربانی دے کر اللہ کے راستے میں نکل گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نسلوں تک حل فرما کر دکھلائیں گے۔ مدینے والے بیماری میں نکلے، ان کی بیماری کو شفا سے تبدیل کر دیا، یہ اپنے باغات کو چھوڑ کر نکلے، ان کے مدینے کو کھجوروں کی منڈی بنا دیا ہے، خوف میں مدینہ منورہ سے نکلے، اللہ نے قیامت تک کے لیے امن کا شہر بنا دیا۔ ساری دنیا میں فتنے ہوں گے، مدینہ منورہ محفوظ ہوگا۔ اس لیے صحابہ کے واقعات سے حل بتلاتے ہوئے ان کو اللہ کے راستے کے لیے آمادہ کرنا ہے۔ اللہ کے راستے کے لیے کیا کرنا ہے؟ آمادہ کرنا ہے۔ پھر جتنے لوگوں کے تشکیل میں نام آ جائیں، یہاں مسجد کی آبادی کی محنت کے دوران، یہاں عمومی گشتوں کے یہاں مسجد میں عمومی بات چیت کے درمیان، یہاں مذاکروں کے درمیان جتنے بھی نام اللہ کے راستے کے لیے آ جائیں، ان ناموں کو نقد وصول کرنا۔ ان ناموں کو کیا کرنا ہے؟ نقد وصول کرنا۔ یہ اللہ کے راستے میں نکل کر وصولیابی والا گشت ہے۔ یہ اللہ کے راستے میں نکل کر کیا ہے؟ وصولیابی والا گشت۔ اس میں میرے محترم دوستو بزرگوں، وصولیابی والے گشتوں کے اندر سب سے زیادہ قوت لگے گی، سب سے زیادہ قوت۔ ایک ایک کے گھر بار بار جانا، ایک ایک کی خوشامد کرنا، ایک ایک کی خوشامد کر کے لے کر آنا۔ ایک ساتھی کے گھر گئے، دوسری مرتبہ گئے، تیسری مرتبہ ساتھی کے گھر گئے، چوتھی مرتبہ اس کو جب لینے کے لیے گئے پھر عذر بیان کر دیا۔ پھر کیا کر دیا؟ پھر عذر بیان کر دیا۔ تین مرتبہ، چوتھی مرتبہ کے بعد پانچویں مرتبہ گئے، پتہ چلا گھر سے غائب ہو گئے ہیں۔ ایسی تکالیف ان وصولیابی والے گشتوں میں بار بار ایک ایک کا گھر کا چکر۔ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ بس ایک دو چکر میں تیار ہو جائے۔ کیا ہو جائے؟ ایک چکر میں تیار، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ بار بار چکر لگانے پر ہی اللہ کے راستے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں ایک ایک گھر پر بار بار تشریف لے جا رہے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے 70 مرتبہ میرے یہاں آئے ہیں، 100 مرتبہ میرے پاس آئے، ہر مرتبہ ایسا جواب دے کر لوٹایا کہ امید ہوا کرتی تھی اب دوبارہ نہیں آئیں گے، مگر اگلی صبح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی امید اور اسی تمنا کو لے کر، دعوت لے کر ہمارے گھر آ جایا کرتے۔ 70 مرتبہ، 100 مرتبہ ایک ایک گھر کے چکر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائے۔ اس طرح میرے محترم دوستو بزرگوں، ان کو ہر ممکن کوشش وصول کر کے لانا ہے۔ وصولیابی کے اندر سب سے اہم بات یہ بتلاتے ہیں کہ اللہ کے راستے کے لیے تشکیل کی تو اب اس نقد تشکیل کو نقد وصول کر لو۔ حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہی ترتیب تھی۔ میوات تشریف لے جایا کرتے تھے، صبح سے شام تک محنت کی، شام کو جو تیار ہوئے ان کو نقد وصول کیا، اللہ کے راستے کی روانگی ہدایات ان کو دی اور ان کو نقد اللہ کے راستے کے لیے روانہ کر دیا۔ اس لیے کہ محترم دوستو بزرگوں، ابھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات سنائے ہیں، ابھی صحابہ کی قربانیاں بتلائی ہیں، اب ایک جذبہ دل کے اندر پیدا ہو گیا۔ کیا پیدا ہو گیا؟ ایک جذبہ دل میں پیدا ہو گیا
اب یہ وقتی جذبہ انسان کا قدم اٹھوا دیتا ہے، خیر کا جذبہ ہو، خیر کا قدم اٹھ جاوے، ساری زندگی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اے اللہ میرے نکلنے کا تو موقع ہی نہیں تھا، میرے تو نکلنے کی ہمت ہی نہیں تھی، تیرا فضل و کرم ہوا، میں تیرے راستے میں نکل گیا، ساری زندگی شکر ادا ہوتا ہے۔ 1-4 مہینے پر زندگی بدل گئی، اپنے نکلنے والا دن یاد رکھتے ہیں کہ کس طرح نکلے تھے، اور خدا نہ کرے برا جذبہ کسی میں پیدا ہو جاوے، برا جذبہ برا کام کروا دے، اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ ساری زندگی جب بھی یاد آتا ہے تبھی غم ہوتا ہے۔ اس لیے محترم دوستو بزرگوں، اس جذبے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے نقد وصول کر لیا جائے۔ 2 ساتھی تیار ہوئے ہیں، ان کو نقد وصول کر لیا، ان کو اپنے ساتھ مسجد بستر اور سامان کے ساتھ اٹھا کر لے کر آ گئے۔ اگر 2-3 ساتھی تیار کر کے ہم نے 2-4-5 دن کے بعد کی تاریخ دے کر ان کو چھوڑ دیا تو یہ دوبارہ ماحول میں جا کر پھر ان کا ہاتھ لگنا مشکل ہو جائے گا۔ اس طرح وصولیابی والے گشتوں کے اندر ان کو نقد اٹھا کر لایا جائے اور اپنے ساتھ اپنی جماعت کا حصہ بنا کر رکھ لیا جائے۔ 2 سے 4 ہوں گے، 4 سے 6 ہو جائیں گے، علاقے والوں کے مشورے سے پوری جماعت مکمل کر کے ان کو رخ دے کر اللہ کے راستے میں روانہ کر دیا جائے۔ اور ان کو اللہ کے راستے میں روانہ کرنے سے پہلے جس طرح روانگی ہدایات ہم سن کر جا رہے ہیں اور اپنے علاقے کے ذمہ داروں سے روانگی ہدایات سنتے رہیں گے، اسی طرح ان کو روانگی اور ہدایات دے کر پھر اللہ کے راستے میں روانہ کرنا ہے کہ بھائی اللہ کے راستے میں نکل کر کیا کرنا ہے۔ یہی ساری بات ہے۔ اس طرح سے وصولیابی والا گشت ایک ایک کو وصول کر کے تیار کر کے لے کر آ جانا، یہ اللہ کے راستے کی گشت ہے۔ اور 5واں گشت یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں نکل کر تعلیمی گشت، صبح کو منتخب احادیث اور شام کو فضائل اعمال، دونوں وقتوں کی تعلیم کے ساتھ تعلیمی گشت کیے جائیں گے۔ ساری جماعت بیٹھی ہوئی ہے، 2-2 ساتھیوں کو تھوڑے تھوڑے وقت کے لیے گشت میں بھیجا جائے کہ سارے ساتھی تعلیم سے بھی گزر جائیں اور سارے ساتھی گشت والی محنت میں بھی لگ جائیں۔ 2 ساتھی باہر جائیں گے، وہ باہر سے تعلیم کے لیے تشکیل کر کے ساتھیوں کو کہ مسجد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سنائی جا رہی ہیں، تعلیم کے لیے باہر سے اٹھا کر لے کر آئیں گے۔ یہ ہمارے 5 گشت اللہ کے راستے میں نکل کر، عمومی گشت، خصوصی گشت، تشکیلی گشت، وصولیابی والا گشت اور تعلیمی گشت، اور اس کے بعد مسجد کی آبادی کی محنت۔ محترم دوستو بزرگوں، جتنے بھی گشت اللہ کے راستے میں نکل کر ہمارے ہیں، ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ ہمارے سارے گشت، ساری ملاقاتیں برائے مسجد ہیں۔ ہمارے گشت برائے گشت نہیں ہیں، ہماری ملاقاتیں برائے ملاقات نہیں ہیں، ہمارے گشت اور ہماری ملاقاتیں برائے مسجد ہیں۔ کیسے ہیں؟ برائے مسجد۔ اس لیے کہ یہ فرمایا جاتا ہے کہ گشت کرنے والے کی کیفیت غوطہ خور کی طرح ہوتی ہے۔ کس کی طرح ہوتی ہے؟ غوطہ خور، ڈوبنے والے کو پانی سے نکالنے والا۔ اب غوطہ خور کی کیفیت کیسی ہوتی ہے؟ ڈوبنے والے کا ہاتھ لگا تو ہاتھ سے پکڑ کر نکال لیتا ہے، بال ہاتھ لگے تو بال سے پکڑ لیا، جو حصہ جسم کا ہاتھ لگ جاتا ہے اس سے پکڑ کر باہر نکال لیتا ہے کہ وہ ایک پریشانی اور ایک مصیبت میں ہے، اس کو نکالنا ہے باہر۔ یا ہم نے کوئی ایسا سمجھدار غوطہ خور دیکھا ہو جو پانی میں اتر کر ڈوبنے والے ہی سے بات کر رہا ہو، کیا کر رہا ہو؟ بھائی آپ کیسے ڈوب گئے؟ جب آپ کو پتا تھا کہ تیرنا نہیں آتا اور ڈوبنے کی زحمت ہو سکتی ہے تو آپ پانی میں اترے ہی کیوں تھے؟ بتلاؤ، یہ بات ڈوبنے والے کو سمجھ میں آئے گی؟ سب سے پہلے اس کو پانی سے نکال کر باہر لایا جائے گا، اس کے اندر کا پانی باہر نکالا جائے گا، جب ہوش میں آ جائے گا تب جا کر بات سمجھ میں آئے گی۔ بعینہ ہی اسی طرح حضرت فرماتے ہیں کہ ایک بدبو کے ماحول میں رہنے والے کے اندر سے بدبو کا احساس ختم ہو جاتا ہے، اسی طرح منکرات کے ماحول میں رہنے والا ہے کہ اس کے اندر سے منکرات کا احساس ختم ہو گیا ہے۔ سب سے پہلے اس کا ماحول تبدیل کیا جائے تاکہ اس کو اپنے اس ماحول کی گندگی کا احساس ہو، تب جا کر مسجد میں لا کر بٹھائیں گے، تب جا کر بات سمجھ میں آئے گی۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ امام المحدثین فرماتے ہیں کہ تم خیر امت اس وقت تک ہو نہیں سکتے جب تک تم منکرات کے ماحول میں پڑے ہوئے لوگوں کو اٹھا کر ان کا ماحول تبدیل کر کے معروفات کے ماحول میں نہ لے آؤ۔ بخوشی آ جائیں تو بخوشی لے آؤ، بخوشی نہ آویں تو ان کے گلوں میں زنجیریں ڈال کر جب تک تم کھینچ کر ان کو معروفات کے ماحول میں نہ لے آؤ اس وقت تک تم خیر امت ہو نہیں سکتے۔ کتنی واضح بات ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستو بزرگوں، بازار کا ماحول، چائے کے اڈوں کا ماحول، غفلت گاہوں کا ماحول، یہ منکرات کا ماحول، اس سے اٹھا کر مسجد میں لے کر آنا ہے۔ اس سے اٹھا کر کہاں لانا ہے؟ مسجد میں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے فضائل امت کو مسجد کے سکھلائے ہیں، کتنے فضائل بتلائے، قرآن اور حدیث مسجد کے فضائل سے بھرا ہوا ہے۔
کہ ایک مسجد کی طرف قدم اٹھانے والا دین کی بات کو سیکھنے سکھلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کامل حج کا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں. رات کے اندھیرے میں آنے والا کامل روشنی کی کامل نور کی اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن کامل نور کا وعدہ فرما رہے ہیں. دین کی بات کو سیکھنے سکھلانے رات کے اندھیرے میں چل کر آنے اور دن اور شام کو صبح شام مسجد آنے والا اللہ اس کے میزبان ہوتے ہیں اور یہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے. اللہ فرما رہے ہیں کہ میزبان پر آنے والے مہمان کی ذمہ داری ہے. من اتانی ماشین اتیتہ ہرولۃ، اللہ فرما رہے ہیں جو میری طرف چل کر آئے میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں. مسجد میں داخل ہونے والا اللہ کی رحمت اس طرح گلے لگاتی ہے جس طرح بچھڑا ہوا دوست کو گلے لگاتا ہے. اسی لیے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جس شخص کا قدم تم نے مسجد کی طرف اٹھوا دیا اس کو اللہ کی رحمت کے حوالے کر دیا. اس کو کیا کر دیا؟ اللہ کی رحمت کے حوالے. گناہوں سے چور، حالات سے پریشان، گھر کی نااتفاقیاں، گھر کے جھگڑے، کیسی پریشانی اور مصیبتوں میں امت مبتلا ہے. اللہ کی رحمت کی کتنی محتاج ہے، اللہ کی رحمت کی کتنی محتاج. پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ مسجد لانا کوئی ضروری نہیں. بتلاؤ اللہ کی رحمت کی محتاجگی کس کو نہیں ہے؟ اس لیے میرے محترم دوستو بزرگوں، مسجد میں اٹھا کر لے کر آنا، ایک قدم اللہ کے گھر کی طرف اٹھوا دیا، اللہ کی رحمت کے حوالے کر دیا، اللہ کی رحمت کی طرف دوڑ کر آ گئی، گھر میں مسجد میں داخل ہو گیا تو اللہ کی رحمت نے اس طرح گلے سے لگا لیا جس طرح بچھڑا ہوا دوست کو لگاتا ہے. اس طرح ہر ایک کو ہر گشت کے دوران مسجد میں لے کر آنا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بازار والوں پر گشت کر رہے ہیں اور یہ فرما رہے ہیں ما عاجزکم یا اہل السوق، کس چیز نے تمہیں عاجز کر دیا ہے کہ مسجد میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم ہو رہی ہے. میراث بتلا کر مسجد کے حلقے کی طرف بازار والوں کو بھیج رہے تھے. کہاں بھیج رہے تھے؟ مسجد کے حلقے کی طرف. یہ حضرت فرماتے ہیں کہ مسجد میں اعمال قائم کرتے ہوئے باہر کی ملاقاتوں کے ذریعے ایمان والوں کو اٹھا کر مسجد میں لے کر آ جانا، یہ مسجد کی آبادی کی محنت ہے. یہ مسجد کی آبادی کی کیا ہے؟ محنت. یہاں عمل قائم کرتے ہوئے باہر کی ملاقاتوں کے ذریعے ایمان والوں کو مسجد میں اٹھا کر لے آنا، یہ مسجد کی آبادی کی محنت. باہر ملاقاتیں کرنے والوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ 3 قسم کی باہر جماعتیں بنا لو. کتنی قسم کی؟ یہ وہ سمجھنے کی بات ہے. آبادی کا عمل سب کرتے ہیں مگر سب مختلف طریقوں سے کر رہے ہیں. یہ فرماتے ہیں کہ باہر 3 قسم کی ملاقاتیں ہو جائیں. ایک جماعت وہ بنا دو جو باہر بازاروں میں، چائے کے اڈوں پر، کھیل کے میدانوں پر، جتنی بھی غفلت گاہوں میں مسلمان اس وقت مصروف ہے سب سے اٹھا کر لے کر آئیں. یہ فرماتے ہیں سب سے پہلے ملنے والا مسلمان سب سے زیادہ حقدار ہے کہ اس کو اللہ کے گھر لایا جائے. اس طرح ایک ملاقات. اور دوسری ملاقات یہ فرماتے ہیں آبادی کے عمل کے دوران گھر کی بھی ملاقات کر لی جائے. گھر کی بھی ملاقات، ایک دروازے پر گھر سے لوگوں کو اللہ کے راستے کے لیے لانا. اور تیسری ملاقات یہ فرماتے ہیں کہ جس طرح اللہ کے راستے میں جانے والوں تشکیل شدہ لوگوں کو اللہ کے راستے کے لیے وصول کیا جاتا ہے نامزد، اسی طرح ہماری مسجد میں وقت دینے کے لیے جو تیار ہو گئے تھے، مثال کے طور پر عبداللہ عبد الرحمان ظہر میں وقت دینے کے لیے تیار ہو گئے. ظہر کی نماز کے بعد مسجد کی آبادی کی محنت کرنے والے ان کو ان کے گھروں سے وصول کر کے لاویں نامزد کہ آپ ماشاءاللہ ظہر میں وقت دینے کے لیے تیار ہو گئے تھے، اب ظہر کی محنت شروع ہو گئی ہے، آپ تشریف لے آئیے. بازاروں پر ملاقاتیں، گھر پر عمومی ملاقاتیں، اور جنہوں نے وقت دینے کا وعدہ کر لیا تھا ان کو باقاعدہ مسجد کی آبادی کے لیے وصول کرنا. یہ تینوں ملاقاتیں ہماری آبادی میں ہو جائیں. لانے والے استقبال والے کے حوالے کر دیں، استقبال والے انتظام کر کے رکھیں لنگی کا، کپڑوں کا. بہت ساری ملاقاتوں میں آنے والے یہ عذر کرتے ہیں کہ بھائی ہم تو ناپاک ہیں. ہم تو کیا ہیں؟ ناپاک. حضرت کے الفاظ، حضرت فرماتے روانگی کے اندر بار بار کہ ایمان والوں سے یہ کہہ دو کہ ایمان والا ناپاک نہیں ہوتا. آپ مسجد آ جائیے، اگر پھر بھی کپڑوں پر لگی ہوئی ناپاکی کا عذر کریں تو آپ کہہ دیجئے اور ہم کہہ دیں کہ جو ہے ہم نے مسجد میں آپ کے لیے انتظام کیا ہوا ہے، کپڑوں کا بھی انتظام ہے، آپ تشریف لے آئیے. ہر حال میں مسجد لا کر فریضہ ادا کروا دینا. حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جتنے برے حال سے برے حال ایمان والے کے پاس جاؤ گے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا ہی قریب پاؤ. اللہ کو اتنا ہی قریب پاؤ. بیچارہ کوئی نشے میں چور، کوئی گناہوں میں مبتلا، کسی نے مسجد کا رخ ہی کبھی ساری زندگی نہیں کیا ہے، آج اس کو اٹھا کر پوری کوشش اور محنت سے اللہ کے گھر لے کر آ گئے. کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ لانے والے سے خوش ہوں گے جب آنے والے سے اتنا خوش ہو رہے ہیں. کسی کا بچھڑا ہوا بیٹا اس کو لا کر دے دیا جائے کتنا خوش ہوتا ہے. کوشش ہوگی کہ سارا مال اپنا اسی پر لٹا دوں. کیا لا دیا؟ میرا بچھڑا ہوا بیٹا مجھ کو لا دیا. ایک اللہ سے بھٹکا ہوا بندہ لا کر اللہ سے ملوا دیا. ملوانے والے کو کتنا اللہ کا قرب حاصل ہوگا. فرمایا کرتے تھے
جتنے برے حال سے برے حال کے پاس جاؤ گے اتنا اللہ کو قریب پاؤ گے، اتنا اللہ کو قریب پاؤ گے۔ اس لیے محترم دوستو بزرگوں، اس طرح سے مسجد میں اٹھا کر لے کر آنا، پھر یہاں استقبال والے ان کو نماز ادا کروا کر، ناپاکی کی حالت میں ہے تو وضو اور لنگی اور سب چیزوں کا انتظام ہمارے ساتھی رکھیں، ان کو کپڑے پہنا کر پاک صاف کروا کے یہاں نماز ادا کروا کر تعلیم میں بٹھوا دیں۔ اب تعلیم والے پورے چاق و چوبند ہوشیار ہو کر تعلیم کریں۔ آنے والا ساتھی کتنا وقت لے کر آ رہا ہے، اس کو تعلیم کے حلقے سے گزرواتے ہوئے ایمان کی اور دعوت کے حلقے میں بٹھانا ہے۔ یہاں تعلیم کرنے والے منتخب حدیث، فضائل اعمال، دونوں کتابوں میں سے کسی بھی کتاب سے تعلیم کریں، کسی کتاب کی قید اور تعین نہیں ہے، مگر آنے والے کی ضرورت کے مطابق تعلیم ہو، موٹی موٹی حدیثیں پڑھ کر سنائی جائیں۔ اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے ترغیب دی جا رہی ہے تو اللہ کے راستے کے فضائل پڑھ لیے۔ نئے آنے والے ہیں تو ایمان کی اہمیت، ایمان کی حدیث، نماز کی حدیث اور علم کی حدیث پڑھی، اللہ کے راستے کے لیے ہر حدیث کے بعد ترغیب دے کر تیار بھی کرتے رہیں درمیان میں، اور پھر تعلیم کے حلقے میں آدھا وقت گزروا کر ایمان کے دعوت کے حلقے میں بٹھا دیں۔ ایمان و دعوت کے حلقے کے اندر رہنے والے اللہ کے راستے کی تشکیل کریں، روزانہ مسجد کی تشکیل کریں، اور جو ہے گھر میں 5 اعمال کے ساتھ تعلیم کی تشکیل کریں، بچوں کے قرآنی مکاتب کی تشکیل کریں۔ یہ چاروں تشکیل، ایک تشکیل اللہ کے راستے کی ہے، اور اس کے ساتھ 3 تشکیلیں مقام پر محنت کی ایسی تشکیلیں ہیں کہ ہمارے محلوں کے اندر رہنے والے یہی 3 طبقے ہیں، یہ تو محلے میں بالغ مرد ہیں یا عورتیں ہیں یا بچے ہیں۔ ایسی تشکیل ہو، مرد سارے مسجد میں وقت دینے لگیں، عورتیں گھروں میں 5 اعمال کے ساتھ تعلیم شروع کر دیں اور اپنی ہفتے واری تعلیم سے بھی جڑ جائیں، اور ہمارے بچے مکتب میں داخل ہو جائیں، سارا محلہ دینی آبادی سے جڑ جائیں۔ اس طرح یہ چاروں تشکیلیں ایمان کے حلقوں کے اندر۔ اب حضرت ہمارے فرما رہے ہیں کہ اپنی مسجد کی آبادی کی محنت کے دوران مقام پر بھی، خروج میں بھی، یہاں دعوت اور ایمان کے حلقے کے ساتھ ساتھ سیکھنے سکھلانے کا بھی حلقہ لگایا جائے۔ جیسا اللہ کے راستے میں نکل کر دوپہر کی تعلیم کے بعد سیکھنے سکھلانے کا حلقہ لگتا ہے، اسی طرح سیکھنے سکھلانے کا حلقہ آبادی کی محنت کے دوران بھی ہو، کہ جب تک سیکھنا سکھلانا مسجد کی سطح پر نہیں آئے گا، امت کی جہالت کا کوئی حل نہیں نکل سکتا۔ آج بھی ہماری مسجد میں 50% سے زائد بڑی احتیاط کے ساتھ نماز پڑھنے والے لوگ وہ ہیں جن کو دعائے قنوت ہی نہیں آتی۔ آپ دعائے قنوت سنو، آپ التحیات سن لو، التحیات صحیح نہیں ہے، دعائے قنوت صحیح نہیں ہے، نماز کے مسائل سنو، نماز کے مسائل نہیں آتے۔ آج ایک پریشانی اور مصیبت ان کو مسجد تک لے کر آ گئی ہے، مگر ان کو نماز پڑھنے کے طریقے نہیں آتے۔ اس لیے میرے محترم دوستو بزرگ فرماتے ہیں، جس طرح محلے کی ضرورتیں بازار سے پوری ہو رہی ہیں، یہ کارخانے دنیاوی ضرورتوں کو پوری کرتے ہیں، یہ ہماری مسجد دینی کارخانے ہیں جو ہماری دینی ضرورتوں کو پورا کریں گے، کہ ایک محلے سے سارے محلے والوں کی دینی ضرورت پوری ہو رہی ہو۔ اس کے لیے اپنے امام صاحب کی خوشامد کر کے، اپنے مولوی صاحب کی خوشامد کر کے، جو درس و تدریس میں یا اپنی دنیاوی کمائی میں مصروف ہیں، ان سے کہہ دیں کہ آپ اپنی سہولت کا کوئی بھی وقت ہماری مسجد میں دے دیجیے۔ آبادی کا عمل ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ سیکھنے سکھلانے کا حلقہ، ایمان والوں کو جمع کر کے ہم لائیں گے اور ان کو نماز آپ سکھلائیں گے۔ اس کے لیے علاقے میں امام صاحب کو، مولوی صاحب کو آمادہ کر کے ان کی سہولت کا وقت، آپ کو آدھا گھنٹہ سہولت ہے تو آدھے گھنٹے سے آپ شروعات کر دیجیے۔ محلے والے سب آپ سے نماز سیکھنا چاہتے ہیں، اور ان حلقوں کے اندر موٹے موٹے مسائل، جیسے اللہ کے راستے میں نکل کر صبح اور شام 2 حلقے لگتے ہیں نا، صبح کو قرآن کا اور شام کو سیکھنے سکھانے کا، بس یہی دونوں حلقے ہماری مسجد کی آبادی کی محنت میں ایک ساتھ لگائے جائیں گے۔ اس میں قرآن بھی صحیح ہو، اس میں پاکی طہارت کے مسائل بھی ہوں، اور اس کے اندر نماز کا طریقہ بھی سیکھا جائے، ایک ایک کو لا کر۔ یہ مسجد نبوی والے معمولات ہیں۔ مسجد نبوی میں نماز بھی سکھلائی جا رہی تھی، مسجد نبوی میں عمر رضی اللہ تعالیٰ ممبر سے تحیات بھی سکھلا رہے تھے، مسجد نبوی میں اللہ کے راستے کی تشکیل بھی ہو رہی تھی، سارے اعمال مسجد نبوی میں ہو رہے تھے۔ یہ ہماری مسجدوں میں قائم ہو گئے تو ہمارے محلے انشاءاللہ تعالیٰ 100% دین پر آ جائیں گے۔ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، تم اپنی مسجدوں کو مسجد نبوی کے معمول پر لے آؤ، تمہارے محلے مدینہ منورہ والے ماحول میں آ جائیں گے۔ تمہارے محلے کہاں جائیں گے؟ مدینہ منورہ والے ماحول میں۔ اس لیے محترم دوستو بزرگوں، اس طرح مسجدوں کو آباد کرنا ہے، اس طرح مسجدوں کو آباد کرنا ہے۔ اس طرح پہلے نمبر کے اندر اپنے آپ کو ایمان کی دعوت میں لگانا، انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر، تعلیم جو ہے گشتوں کے ذریعے، ملاقاتوں کے ذریعے اپنے آپ کو ایمان کی دعوت میں مصروف رکھنا ہے، اللہ کے راستے میں نکل کر۔ اور دوسری چیز محترم دوستو بزرگوں، اللہ کے راستے میں نکل کر اپنے آپ کو نماز کا عادی بنانا ہے۔ کیا بنانا ہے؟ نماز کا عادی، کہ ساری عبادتوں کی چوٹی ہے نماز۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا، جو نماز کے حساب میں جو ہے
جس کا نماز کا حساب صحیح نکلا ساری منزلیں اس کی آسان ہوتی چلی جائیں گی، جو نماز کے حساب میں پھنس گیا ساری منزلوں میں پھنستا چلا جائے گا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ جس کی نماز نہیں اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے، اس کا اسلام میں کیا نہیں ہے؟ کوئی حصہ نہیں۔ محترم دوستو بزرگوں، ہم نے دکان کے نقصان کو نقصان سمجھا، کاروبار کے نقصان کو نقصان سمجھا، کھیت کے نقصان کو نقصان سمجھا۔ مطلب ایک کاروبار، ایک دکان والے کی پورے دن کوئی کمائی نہیں ہوتی، پورے دن مزاج خراب رہتا ہے، پورے دن کیا رہتا ہے؟ مزاج، گھر والوں سے بات کرنے کو دل نہیں چاہ رہا، کسی سے بات کرنے کو دل نہیں چاہ رہا، کیا ہو گیا؟ کوئی کمائی نہیں ہوئی، پورے دن کی محنت بیکار گئی۔ کسی کی دکان جل جاوے، کسی کی دکان میں ڈاکہ ڈل جائے، کسی کے گھر میں ڈاکہ ڈل جائے، بھلا وہ آدمی، وہ شخص سکون سے بیٹھ سکتا ہے؟ وہ اپنے گھر والوں کے درمیان کھاتا پیتا خوشی راضی رہ سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ایک نماز کو ضائع کرنے والا کأنما بتر اہلہ و مالہ، گویا کہ اس کے گھر والے، اس کا مال سب کا سب لوٹ لیا گیا، سب کا سب۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ایک نماز کے بارے میں۔ ایک دکان کا نقصان برداشت نہیں ہوتا، ایک دکان اور کاروبار کے نقصان پر طبیعت بالکل جو ہے اداس ہو جاتی ہے، روزانہ نمازیں چھوٹتی ہیں مگر ہمیں خیال تک نہیں آتا۔ اس لیے اللہ کے راستے میں نکل کر، وقت کو فارغ کر کے جو نکل رہے ہیں، اپنے آپ کو نماز کا عادی بنانے کے لیے، نماز کا عادی بننے تک دیر لگتی ہے، تھوڑی سی قربانی لگ کر نماز کا عادی اپنے آپ کو بنا لیا، اس کے بعد زندگی بغیر نماز کے گزرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ نماز کے عادی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ نماز کے بغیر بے چینی محسوس کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے راستے میں نکل کر اپنے آپ کو نماز کا عادی، نماز کی کثرت کے ذریعے، نوافل کی کثرت کے ذریعے اپنے آپ کو نماز کا عادی بنانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ بندہ نفل نماز کے ذریعے مجھ سے قریب ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں بندے کے اعضا بن جاتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں میں بندے کے ہاتھ پیر بن جاتا ہوں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی پر اس بندے کی زندگی آ جاتی ہے نوافل کی کثرت کے ذریعے۔ اسی میرے محترم دوستو بزرگوں، فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعت سنت، ظہر سے پہلے 4 رکعت، ظہر کے بعد 2 رکعت، مغرب کے بعد 2 رکعت، عشاء کے بعد 2 رکعت، یہ 12 رکعت سنت مؤکدہ ہیں۔ یہ 12 رکعت کیا ہیں؟ سنت مؤکدہ، بطور خاص اہتمام کے ساتھ ان سنت مؤکدہ کو ادا کیا جائے، اور اس کے علاوہ کی سنن و نوافل کی بھی حفاظت اور ان کو ادا کیا جائے، اس لیے کہ حافظ علی الصلوات والصلاۃ الوسطی حضرت فرماتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر صلاۃ وسطی سے مراد فرائض ہیں، علی الصلوات سے مراد یہ سنن و نوافل نماز کی تکمیل اور حفاظت کے لیے، نماز کی تکمیل اور حفاظت کے لیے۔ اس طرح سے ہمیں صبح شام نماز سے پہلے بعد کی سنتوں کا اہتمام کرنا ہے، خوب اللہ کے راستے میں نکل کر۔ اور یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں نکل کر 4 وقت کی نوافل کا بطور خاص اہتمام کرنا ہے۔ کتنے وقت کی نوافل؟ 4 وقت کی نوافل۔ رات کو تہجد کا اہتمام ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آیات نازل ہوئی یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر 1 سال کے لیے فرض کر دی گئی۔ کیا کر دی گئی؟ 1 سال کے لیے فرض۔ یہاں تو فجر کی نماز میں اٹھنا ہی بڑی قربانی معلوم ہوتا ہے، آدھی رات کو اٹھ کر اللہ کے سامنے کھڑا ہونا کتنی بڑی بات۔ قرآن شریف کہہ رہا ہے اشد وقعا، سب سے زیادہ نفس کو کچلنے والی چیز، واقوى مقیلا، سب سے زیادہ بات کو، اقوى مقیلا کی تفسیر میں علماء نے لکھا ہے ابین قیلا، سب سے زیادہ بات کو واضح کرنے والی، سب سے زیادہ علم کو کھولنے والی چیز ہے رات کی تہجد، کہ رات کی تہجد سے دن کی بات میں وزن پیدا ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ وزن پیدا، اور سب سے زیادہ نفس کچلا جائے گا، سب سے زیادہ۔ اس لیے رات کو تہجد کا اہتمام، اور اس کے بعد دوسری نفل دن میں اشراق کا اہتمام، اشراق کی نماز۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اشراق کی نماز پڑھنے والا کامل حج اور عمرے کا اجر و ثواب، پھر فرمایا کامل حج عمرے کا اجر و ثواب، پھر فرمایا 3 مرتبہ کامل حج اور عمرے کا اجر و ثواب، منتخب حدیث۔ اس کے بعد چاشت کی نماز کا اہتمام ہو، تیسرے نمبر پر کون سی نماز؟ چاشت کا اہتمام۔ حدیث شریف میں آتا ہے 2 رکعت چاشت کی پڑھنے والا غافلین سے نکال دیا جاتا ہے، 4 رکعت پڑھنے والا عبادت گزار میں شامل کر دیا جاتا ہے، پڑھتا رہتا ہے، 12 رکعت مکمل ہو گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں محل بنا دیتے ہیں۔ کیا بنا دیتے ہیں؟ جنت میں محل۔ بھلا سوچو دنیا کا گھر بنانے میں کتنا وقت لگا تھا، 30 سال تک 35 سال تک پڑھتا ہی رہا، اس کے بعد نوکری کے لیے نوکری کی خاطر دھکے کھاتا رہا، 50-55 سال کی عمر میں جا کر کما کر گھر بنایا، ابھی 5 سال رہنا بھی نصیب نہیں ہوا تھا، ملک الموت آ گئے، چلیے تشریف لے چلیے، آپ کا وقت پورا ہو گیا۔ ساری زندگی کی محنتوں کے بعد اپنے گھروں میں ہم کرایہ داروں کی طرح رہ رہے ہیں، حقیقت یہ ہے
اور یہاں آدھے گھنٹے کی محنت، سونے چاندی کی اینٹوں کے محلات، مشکی کے گارے سے بنے ہوئے، زعفران کی گھاس ہے اور دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی ہیں، ایسے گھر جن کی اللہ تعریف کر رہے ہیں۔ جن کی کون تعریف کر رہے ہیں؟ اللہ تعریف کر رہے ہیں۔ کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، کسی کان نے نہیں سنا، کسی ذہن پر ان کا خیال نہیں گزرا، ایسے عالیشان محلات کتنی دیر میں تیار؟ آدھے گھنٹے کی محنت میں تیار۔ اللہ کے راستے میں نکلے، 120 دن 12 رکعت چاشت کا اہتمام کیا، 12 رکعت سنت موقدہ کا اہتمام کیا، دونوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جنت میں محل کا وعدہ فرما رہے ہیں۔ 120 دن میں 240 محل بنوا کر آ گئے۔ بتلاؤ 120 دن میں کیا بنوائی ہے؟ 240 محلات جنت کے اندر۔ اور چوتھے وقت کی نفل، محترم دوستو بزرگوں، مغرب کی نماز کی 2 سنتوں کے بعد 6 رکعت نفل اوابین۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ 6 رکعت نفل اوابین پڑھنے والا اللہ تبارک و تعالی اس کو 12 سال نفلی عبادت کا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ 12 سال نفلی عبادت۔ اس طرح محترم دوستو بزرگوں، چاروں وقت کی نوافل کا اہتمام، تہجد کا اہتمام، اشراق اور چاشت کا اہتمام، اوابین کا اہتمام۔ تہجد میں فرماتے ہیں کہ تہجد کے ساتھ 2 اعمال مزید کر لیے جائیں۔ تہجد میں پہلے نماز پڑھی جائے، اس کے بعد دعا مانگی جائے، اس لیے کہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر دن بھر مخلوق پر 1 کلو محنت کر رہے ہو تو 99 کلو محنت رات کو اللہ پر ہو دعاؤں کے ذریعے۔ کہ دن کی محنت اور رات کی دعا، دن میں محنت ہوتی ہے، ایک نقشہ بن کر سامنے آ جاتا ہے، رات کی دعاؤں کے ذریعے اس نقشے کے اندر اللہ سے جان پڑوانی ہے۔ اللہ سے کیا کروانا ہے؟ جان پڑوانی ہے۔ یہ دن کی محنت اور رات کی دعا 2 چیزیں ایسی ہیں جو اللہ کے یہاں سے نتیجہ لاتی ہیں۔ اسے فرمایا ہے الدعاء مخ العبادہ، ساری عبادتوں کا مغز ہے دعا، ساری عبادتوں کا مغز، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندے کا اپنے سے مانگنا بہت پسند آتا ہے، بہت پسند۔ اس لیے محترم دوستو بزرگوں، دعاؤں کا اہتمام، حقیقت تو یہ ہے کہ ساری امت اور ساری انسانیت دعاؤں کی محتاج ہے۔ اپنے لیے، اپنے علاقے کے لیے، سارے عالم کے لیے دعائیں کر لی جائیں، سارے عالم کے لیے اللہ سے مانگ لیا جائے۔ اور تیسرا عمل تہجد کے ساتھ وہ قرآن شریف کی تلاوت ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے بکثرت قرآن شریف کو دیکھ کر تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے میں نے مختلف بزرگوں کے اوراد اور وظائف کر کے دیکھے ہیں، جتنا قرب صبح کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن شریف کو دیکھ کر تلاوت کرنے میں حاصل ہوا ہے، اتنا کسی اور وظیفے کے ذریعے نہیں ہوا ہے۔ اس لیے صبح کے وقت قرآن شریف کو دیکھ کر تلاوت کرنا۔ حضرت فرماتے ہیں ان قرآن الفجر کان مشہودا، یہ تو فرشتوں کی جماعت کے آنے اور جانے کا وقت ہے، رات کی جانے والی جماعت کارگزاری لے کر جائے گی، تیرے بندے کو تلاوت کرتا ہوا چھوڑ کر آئے ہیں، صبح کو آنے والی جماعت یہیں سے کارگزاری لکھے گی کہ تیرے بندے کو تلاوت کرتا ہوا پایا تھا۔ اور محترم دوستو بزرگوں، دن کا آغاز اللہ کے کلام سے ہو تو کتنی برکت دن کے اندر ہوگی۔ اس لیے صبح کے وقت اہتمام کے ساتھ ہمارے حضرت فرماتے ہیں روانگی ہدایات کے اندر کہ اگر موقع نہ ہو، سفر میں ہو، کسی بھی مشغولی میں ہو، 2 رکعت بھی دیکھ کر پڑھنے کا موقع مل جائے تو 2 رکعت بھی دیکھ کر ضرور پڑھ لیا کرو۔ ایسا معمول ہم صبح کو قرآن شریف کو دیکھ کر تلاوت کا بنا لیں۔ بس اس طرح اپنے آپ کو عبادات میں لگانا۔ عبادات میں سب سے اونچی عبادت محترم دوستو بزرگوں وہ اتباع سنت ہے۔ کیا ہے؟ اتباع سنت۔ اتباع سنت کا نام ہی عبادت ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ کسی عمل کے اندر سے سنت نکال لی جائے یہ عمل بدعت بن جاتا ہے۔ کسی بھی عمل میں سنتوں کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو پرو دو، کسی بھی عمل کے اندر آپ کے طریقوں کو لے کر آ جاؤ، یہی عمل عبادت بن جاتا ہے۔ یہ عمل کیا بن جاتا ہے؟ عبادت۔ اپنے گھر سے نکلتے وقت، سواری پر بیٹھتے وقت، حمام میں جاتے وقت، استنجے میں جاتے وقت، مسجد میں داخل ہوتے وقت، ہر وقت کی سنت کو ادا کرتے ہوئے ہم چلیں، ساری سنتوں کو۔ اس لیے کہ ہماری محنت کے اندر حضرت فرماتے ہیں کہ جتنا اثر اور تاثیر ہماری محنت میں ہے وہ سب کا سب اتباع سنت کی وجہ سے ہے۔ کس کی وجہ سے ہے؟ اتباع سنت کی وجہ سے۔ اس محنت میں جتنا اثر اور تاثیر اللہ نے رکھا ہے سب کا سب اتباع سنت کی وجہ سے ہے۔ اگر محنت کے اندر سے سنتیں نکال دی جائیں تو محنت کا اثر ختم ہو جائے گا۔ محنت کا کیا ہو جائے گا؟ اثر ختم۔ فرماتے ہیں کہ ان سنتوں کے اندر کیسی تاثیر اللہ نے رکھی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں ساری تکالیف اٹھانے کے بعد جب باغ میں تشریف لائے اور آپ کو انگور پیش کیے گئے، باغ کا غلام عداد آپ کے لیے انگور لے کر آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگور کھاتے ہوئے بسم اللہ پڑھی۔ بس یہ بسم اللہ والی سنت اتنی پسند آئی غلام کو، اتنی پسند آئی کہ اسی بسم اللہ کے پڑھنے پر اسلام میں داخل ہو گئے۔
اتنا پسند آیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بسم اللہ پڑھنا. اس لیے میرے محترم دوستوں بزرگوں فرماتے ہیں کہ سنتوں کی پابندی کے ساتھ چلیں گے پھریں گے تو ہمارا چلنا پھرنا دعوت بن جائے گا. چلنا پھرنا کیا بن جائے گا؟ دعوت بن جائے گا. اس طرح اپنے آپ کو سنت کا پابند کرتے ہوئے چلنا ہے. اور تیسری چیز محترم دوستوں بزرگوں، اپنی صبح شام کی تسبیحات کا اہتمام. جی ہاں، درود شریف استغفار درود شریف اور تیسرا کلمہ صبح شام 3 تسبیح اہتمام کے ساتھ پڑھی جائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس سے اٹھ کر 100 مرتبہ استغفار کر لیتے تھے، روزانہ 70 مرتبہ استغفار کر لیتے تھے، روایات میں آتا ہے. اس لیے روزانہ کی تسبیحات کا اہتمام. اس طرح اپنے آپ کو عبادات کا عادی بنانا ہے، اپنا وقت عبادات میں گزارنا ہے. اور چوتھی چیز یہ فرمایا کرتے تھے، چوتھا نمبر ہے اکرام مسلم کا. کس کا نمبر ہے؟ اکرام مسلم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والے کام کو کرنے جا رہے ہیں تو نبی والے اخلاق ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے ہیں. کون سے اخلاق؟ نبی والے اخلاق. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاق دے کر بھیجا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. فرمایا ہے انک لعلی خلق عظیم، آپ بہترین اخلاق پر پیدا کیے گئے ہیں. ایسے اخلاق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ مدینے آنے والے حضرت فرماتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور سے نہیں پھیلا ہے، اسلام قوتوں سے نہیں پھیلا ہے، اسلام ہتھیاروں سے نہیں پھیلا ہے، اسلام پھیلا ہے بہترین اخلاق سے. بہترین اخلاق. مدینہ منورہ آنے والے کہا کرتے تھے بہت سے درباروں سے ہم ہو کر آئے ہیں، بہت سے بادشاہوں کے یہاں سے ہو کر آئے ہیں، جیسے اخلاق مدینے والوں میں دیکھے ہیں ایسے اخلاق کہیں نہیں دیکھے، ایسے اخلاق کہیں نہیں دیکھے. مدینے آنے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے ارادے سے آ رہے ہیں، گرفتار کرنے کے ارادے سے آ رہے ہیں، دشمنی کا ارادہ جو لے کر آ رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان آنے والوں کا بھی اکرام کر رہے ہیں. دیکھیے کتنی بڑی بات، کتنی بڑی بات. عمر ابن وہب آئے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ کر سمجھ گئے کہ کوئی برا ارادہ لے کر آیا ہے، ننگی تلوار ہاتھ میں، گریبان پکڑ لیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر کا گریبان چھوڑو. قریب بلا کر بٹھایا، فرمایا عمر کیسے آنا ہوا ہے؟ کہ اپنے رشتہ دار سے ملنے کے لیے آیا ہوں، رشتہ دار قید میں ہے. فرمایا عمر سچی بات بتلاؤ کیسے آنا ہوا ہے؟ کہ جی رشتہ دار قید میں ہے، رشتہ دار سے ملنے آیا ہوں. عمر سچی بات بتلاؤ کیسے آنا ہوا ہے؟ کعبے کے اندر چھپ کر اپنے دوست سے کیا بات کر کے آیا؟ اتنا سا جملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، فوراً کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا. کہ کعبے میں چھپ کر اپنے دوست کے ساتھ نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا کر آئے تھے. معلوم ہو گیا کہ یہ تو اللہ کے سچے رسول ہیں، وحی کے ذریعے اللہ نے انہیں بتلایا. محترم دوستو بزرگوں، عرض یہ کرنا ہے کہ معلوم تھا آنے والا قتل کا ارادہ لے کر آ رہا ہے، پھر بھی اکرام سے پیش آ رہے تھے. پھر کیسے پیش آ رہے تھے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے اپنے قاتل کو دیکھا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے اريد حباءه ويريد قتلي، میں تو تیرے ساتھ بھلائی کا ارادہ چاہتا ہوں اور تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے. ایسے حوصلے. بھلا سوچو تو صحیح، بھلا ہم سوچیں کہ قتل سے زیادہ بھی کوئی برا ارادہ ہو سکتا ہے کسی انسان کے لیے؟ قتل کا ارادہ لانے والوں کا اکرام کتنا بڑا دل ہوگا. یہاں تو ایک گالی دے دے، ایک برا رویہ اختیار کر لے، ایک کوئی ہمارے ساتھ بری طرح سے پیش آ جاوے، ساری زندگی کے قطع تعلق کے لیے کافی، ساری زندگی کے قطع تعلق. ایک گالی دینے والا، ایک برا رویہ اختیار کرنے والا، اس کے بارے میں کیسے الفاظ ہمارے ہوتے ہیں؟ ذرا مل جائے تو بتلا دوں گا، ذرا مل جائے تو سبق سکھلا دوں گا، ذرا مل جائے تو کیا کر دوں گا؟ سبق سکھلا دوں گا. ایسا سبق سکھلاؤں گا ساری زندگی یاد رکھے گا. ساری زندگی کیا رکھے گا؟ ساری زندگی یاد رکھے گا. ایسا مزہ چکھاؤں گا آپ کے مل جائے ایک لفظ پر. ساری زندگی کی دوستیاں دشمنی میں بدل گئی. اور وہاں ایسے اخلاق سے پیش آئے تھے کہ ساری زندگی کی دشمنیاں محبت میں تبدیل ہو گئی ہیں. حضرت فرماتے ہیں کہ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق تھے، آنے والے کی دل کی دنیا بدل جاتی تھی. ساری زندگی تکلیف پہنچانے والا ابو جہل، ساری زندگی تکلیف پہنچانے والا، کوئی کمی تکلیف پہنچانے میں ابو جہل نے نہیں کی ہے. جب اکرمہ بیٹے اسلام قبول کرنے کے لیے آئے، حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس اکرام سے ملے. پہلے فرما دیا دیکھو آنے والا آ رہا ہے، بیٹے کے سامنے باپ کی برائی مت کرنا، مردہ کو بات پہنچے گی نہیں، زندہ کو تکلیف ہو جائے گی. زندہ کو کیا ہو جائے گا؟ زندہ کو تکلیف ہو جائے گی. کس کے بارے میں فرما رہے؟ ساری زندگی تکلیف پہنچانے والے. اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو آتے ہی گلے سے لگا لیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. بس یہ اخلاق دیکھنے تھے کہ دل کی دنیا بدل گئی. پہلا لفظ اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ میں آج سے مجاہد ہوں، مہاجر ہوں.
جتنے گھوڑے دین کی مخالفت میں دوڑائے ہیں اس سے زیادہ دین کی خدمت میں دوڑاؤ. یہ اخلاق تھے. محترم دوستو بزرگوں، اللہ ہمیں معاف فرمائے، ہماری بد اخلاقیوں نے اپنوں کو پرایا بنا دیا ہے. ہماری بد اخلاقیوں نے اپنوں کو پرایا بنا دیا. ان کے اخلاق نے دشمنوں کو اپنا بنا دیا. ان کے اخلاق نے دشمنوں کو اپنا بنا. اب نبی والے کام کو کرنے کے لیے نکل رہے ہیں. یہی بلند اخلاق اور کھلا ہوا دل لے کر اللہ کے راستے میں نکلیں گے. ہم اللہ کے راستے میں نکل کر پتھر نہیں کھا رہے، ہم تکلیفیں نہیں کھا رہے ہیں، ہم گالیاں نہیں کھا رہے، ہم پر تھوکا نہیں جا رہا. کم از کم اپنے ساتھیوں کی طرف سے آنے والے رویے ہی برداشت کرتے ہوئے چلیں. مختلف طبیعتوں کے مختلف مزاج کے لوگ ایک جماعت کے اندر ہیں. ایک کو تقاضا پنکھا بند کرنے کا، دوسرے کو تقاضا پنکھا کھولنے کا. ایک کو تقاضا لائٹ بند کرنے کا، دوسرے کو تقاضا لائٹ کھولنے کا. ایک بوڑھا مزاج لیے ہوئے بڑھاپے کا، اور دوسرا جوان جوانی کا مزاج لیے ہوئے. ایک کا کچھ مزاج، دوسرے کا کچھ. مختلف طبیعتوں سے مختلف تقاضے پیدا ہوں گے. آپس میں برداشت کرتے ہوئے ہم تو اللہ کے مہمان بن کر نکلے ہیں. کس کے مہمان؟ اللہ کے مہمان. اپنی تربیت کے لیے کم از کم یہ آپس میں ایک دوسرے کے رویے ہی برداشت کر لیں. رویے ہی کیا کر لیں؟ برداشت. ایسا برداشت کرنے سے بہترین اخلاق کی مشق ہوگی، بہترین اخلاق کی مشق. اور محترم دوستو بزرگوں، اخلاق پیدا ہوں گے آپس کی خدمت سے. اخلاق پیدا ہوں گے آپس کی خدمت سے. ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سب سے بڑا کام اللہ کے راستے میں نکل کر وہ بیان کرنا ہے. کون جگہ میں؟ بیان کرنا. بیان کرنے والا بیچارہ سب سے بڑا کام کر رہا. اور خدمت جو ہے وہ بیچارہ بس معمولی سا کام ہے. کسی معمولی سے ساتھی کو جس کو بیان اور گشت نہ آتا ہو اس کو خدمت دے دو، بس وہ بار بار خدمت ہی کرتا رہے گا. جبکہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے کام کے اندر بیان کی حیثیت اس سے زیادہ نہیں ہے جتنی حیثیت گاڑی کے اندر ہارن کی ہوتی ہے. اس سے زیادہ کی حیثیت نہیں ہے. اور خدمت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء، امام الانبیاء، مخلوق میں سب سے اونچا مقام، ساری خدمتیں طے ہونے کے بعد فرما رہے ہیں کہ جنگل سے لکڑی چن کر میں لے کر آؤں گا. جنگل سے لکڑی چن کر میں لے کر آؤں گا. حیات الصحابہ کے اندر حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے مسجد کے باب کے اندر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث. فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی تھی، دوسری تعمیر تھی. سارے صحابہ اینٹیں اٹھا کر لا رہے تھے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اینٹ اٹھا کر لا رہے تھے. ایک لمبی اینٹ کمر کے سہارے سے اٹھا کر لا رہے تھے. مجھے محسوس ہوا کہ آپ پر اینٹ بھاری ہو رہی ہے. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ اینٹ آپ مجھے دے دیجیے. آپ نے فرمایا لا عیش الا عیش الاخرہ، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے. محترم دوستو بزرگوں، ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہما دور خلافت میں جب سارے مسلمانوں کے امیر المؤمنین تھے، ایک عورت کے گھر خدمت کرنے کے لیے جایا کرتے تھے. اس لیے کہ جانتے تھے خدمت کا بڑا اونچا مقام، خدمت سے خدا ملتا ہے. خدمت سے، جی ہاں، خدمت سے خدا ملتا ہے. اس لیے شوق کے ساتھ اپنے آپ کو خدمت میں لگائیں. وہ دو ساتھی جن کی خدمت طے ہو گئی اب پورے شوق کے ساتھ اپنے آپ کو خدمت میں لگا لیں. حضرت فرماتے ہیں کہ علاقے میں جانے کے بعد اپنا کھانا خود پکائیں. دو ساتھی طے ہو گئے تو یہ اپنا کھانا خود پکائیں، فوراً خدمت میں لگ جائیں، فوراً اپنا چولہا جلا لیں. کھانے کا انتظام ہے تو فوراً پکا کر تیار کر لیں. اگر کھانے کے وقت تک کھانا نہ پکایا تو دل میں سوال پیدا ہو جائے گا کہ کوئی مسجد وار جماعت نظر آ جائے جو ہماری دعوت کر دے، جو کیا کر دے؟ ہماری دعوت. اپنا کھانا پکا کر فارغ ہو گئے. حضرت فرماتے ہیں کہ جاتے ہی علاقے میں اگر تم نے دعوت قبول کر لی تو تم مدعو بن گئے، داعی نہیں رہے. مدعو بن گئے، داعی نہیں رہے. یہ فرماتے ہیں کہ جس کا تم نے مال قبول کر لیا اب اس کی جان نہیں لے سکتے، وہ اپنی جان بچا لے گا مال پیش کر کے. اس لیے آپ حضرات ہم سب کے سب علاقے میں جانے کے بعد اگر کوئی دعوت کا مطالبہ لے کر آئے کہ بھائی آپ کی دعوت ہے تو آپ کہہ دو، ہم کہہ دیں کہ بھائی آپ ہماری دعوت قبول کر لو، ہم آپ کی دعوت قبول کر لیں گے. آپ ہماری دعوت قبول کر لو، ہم آپ کی دعوت قبول کر لیں گے. آپ 4 مہینے کی نقد جماعت بنا کر لے آؤ، ہم آپ کا کھانا قبول کر لیں گے. حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہی ترتیب. میوات تشریف لے گئے، میوات والوں نے جماعت نہیں دی، آپ نے کھانا نہیں قبول کیا. 3 دن گزر گئے چنے کھاتے کھاتے. میوات والوں کو پتہ چلا حضرت جی کے بیٹے آئے ہوئے ہیں اور جو ہے چنوں پر گزارا ہو رہا ہے. میوات والوں نے جماعت لا کر بٹھا دی. حضرت جی مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کھانا قبول کر لیا. اس لیے آپ ہماری حضرت فرماتے ہیں کہ اگر داعی بننے سے پہلے ہی مدعو بن گئے تو پھر اپنا کوئی اثر علاقے کے اندر چھوڑ نہیں سکتے. اور دوسری چیز محترم دوستو بزرگوں، اپنا کھانا خود پکانا یہ سب سے اہم عمل ہے اللہ کے راستے میں نکل کر، بڑا اہم عمل.
حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، کتنی اہم بات، کیسی عجیب و غریب بات، یہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے راستے میں نکل کر دو عمل اگر ہماری نکلنے والی جماعتیں کر لیں تو دعوت و تبلیغ سمجھ بھی لیں گی، علاقے والوں کو دعوت و تبلیغ سمجھا بھی دیں گی، دعوت و تبلیغ سمجھ بھی لیں گی، علاقے والوں کو سمجھا بھی دیں گی، اگر دو عمل اللہ کے راستے میں نکل کر کر لیں۔ کتنے عمل؟ دو عمل، ایک تو عمومی گشت اصولوں کی پابندی کے ساتھ کر لیں، اور دوسرا اپنا کھانا خود پکا لیں، دعوت و تبلیغ سمجھ بھی لیں گی، سمجھا بھی دیں گی۔ عمومی گشت اور کھانا پکانا، کتنے سیدھے سادہ اعمال اگر دیکھا جائے تو۔ لیکن اگر دوسری نظر سے دیکھا جائے تو ایک طرف اپنی جان لگ رہی ہے، ایک طرف اپنا مال لگ رہا ہے، اور جان اور مال کا لگانا ہی ساری محنت ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستو بزرگو، اپنا کھانا خود پکانا سب سے پہلی چیز، اور دوسری خدمت یہ ہے